ڈرائنگ روم کی فضا ہمیشہ کی طرح بوجھل تھی۔ بھاری پردے آدھی کھڑکیوں پر گرے ہوئے تھے جن سے چھن چھن کر آتی روشنی قالین پر بے جان سی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ درمیان میں رکھے ہوئے کشادہ صوفے پر غازان خانزادہ سیدھا بیٹھا تھا، بازو پھیلا کر، جیسے کمرہ نہیں پورا گھر اس کی گرفت میں ہو۔ اس کے برابر نور جہاں بیگم تھی، کمر جھکائے، ہاتھ میں تسبیح، مگر آنکھوں میں وہی پرانی سختی جو ہرانے والے کو اس کی حد یاد دلا دیتی تھی۔ چند لمحے بعد مہرو نے دبے قدموں اندر قدم رکھا۔ دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن ذرا تیز ہو گئی تھی، کیونکہ جانتی تھی کمرے میں موجود جلاد آج اس کی جان نکال کر ہی دم لے گا۔ اس نے نظریں جھکا کر سلام کیا اور صوفے کے سامنے آ کر خاموش کھڑی ہو گئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کٹہرے میں کھڑی ہو۔ نور جہاں بیگم نے سلام کا مختصر سا جواب دیا، پھر تسبیح کے دانے ذرا زور سے گھماتے ہوئے بولی، اب کہو کیا کہہ رہی تھی تم؟ مجھ سے اجازت مانگ رہی تھی نا؟ اب یہی اجازت اپنے شوہر سے لے لو۔ اگر غازان مان گیا تو چلی جانا، ورنہ نہیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ابھی مہرو نے منہ ہی کھولا تھا کہ غازان کی سرد اور بھاری آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ کہاں جانے کی اجازت مانگی جا رہی ہے اور کون جا رہا ہے؟ اس آواز میں سوال کم، حکم زیادہ تھا۔ مہرو نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہچکچاہٹ تھی مگر لہجے میں منت۔ خان جی، میری سہیلی کی شادی ہے، میں اور میرب جانا چاہتے ہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے، 12 بجے تک واپس آ جائیں گے۔ غازان کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت ہو گئے، بھویں تن گئی، جبڑا بھنج گیا۔ 12 بجے، اس نے طنزیہ انداز میں دہرایا۔ مہرو گھبرا گئی، بات کو سنبھالتے ہوئے فوراً بولی، اچھا 11 بجے تک واپس آ جائیں گے، پلیز اجازت دے دیں۔ وہ ہماری سب سے قریبی دوست ہے، اکثر آپ کے سامنے بھی زمل کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ بہت شریف گھر سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر آپ کہیں گے تو میں اس کی امی کی بات آپ سے کروا دوں گی۔ پلیز خان جی اجازت دے دیں، میرا اور میرب کا بہت دل ہے جانے کو۔ نور جہاں بیگم خاموش تھی مگر ان کی خاموشی خود ایک فیصلہ لگ رہی تھی۔ غازان کا ضبط ٹوٹ گیا، وہ ذرا آگے جھکا، آواز میں غصہ نمایاں تھا، تم دونوں کب سے دوست بنانے لگی؟ میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے، باہر کی لڑکیوں کو دوست نہیں بنانا، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کو کم پڑنے لگی ہو، جو دوسری لڑکیوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کر رہی ہو، اور یہ میرب کے پر کچھ زیادہ ہی نہیں نکل آئے جو تمہیں حمایتی بنا کر بھیج رہی ہے؟ بلاؤ ذرا اسے، میں بھی دیکھوں کتنا دماغ چلنے لگا ہے اس لڑکی کا۔ وہ جو ڈرائنگ روم کے باہر کھڑی کان لگا کر اندر ہوتی گفتگو سن رہی تھی، سو کی رفتار سے اپنے کمرے کی جانب بھاگ گئے۔ مہرو کے اندر کہیں خوف تھا مگر اس لمحے دوستی نے اسے زبان دے دی تھی۔ وہ سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اور اسے دیکھتے ہوئے بلند آواز میں بولی، خبردار میری کزن کو آپ نے کچھ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ سامنے بیٹھا شخص اس کزن کا بھائی تھا، لیکن اس وقت اسے کچھ بھی عزیز نہیں تھا سوائے میرب کے۔ لیکن یہ جملہ غازان کو اور بھڑکا گیا۔ اس نے غصے میں ہاتھ میز پہ مارا، 2 تھپڑ لگاؤں گا، تمہارے بھی اور تمہاری اس کزن کے بھی۔ کہیں نہیں جاؤ گی تم دونوں، اگر جانے کا نام لیا تو تم دونوں کی ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دوں گا، سمجھ آئی؟ ہمارے خاندان کی لڑکیاں غیروں کے گھروں میں نہیں جاتی۔ 1000 دفعہ سمجھایا ہے، باہر کی لڑکیوں سے دور رہا کرو۔ آج کا زمانہ بہت برا ہے، لیکن یہ بات نہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی اس لڑکی کو۔ لیکن ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، میں تم دونوں کو اچھے طریقے سے سمجھا دوں گا، اور یہ بات تمہیں بہت اچھے طریقے سے معلوم ہے۔ میرا انداز کیسا ہے؟ بہتر ہوگا مجھے نہ چھیڑو، کیونکہ اگر میں اپنی پر آیا تو تم دونوں کو گھر کی دہلیز کے باہر بھی نہیں جانے دوں گا، لان تک دیکھنے نہیں دوں گا، سمجھ آئی؟ کمرے میں ایک لمحے کو مکمل خاموشی چھا گئی۔ مہرو کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے مگر وہ روئی نہیں۔ اس نے بے بسی سے نور جہاں بیگم کو دیکھا، جیسے آخری آس وہاں ہو۔ دادو، اس کی آواز ٹوٹ گئی تھی، میں آپ کی سب سے چھوٹی پوتی ہوں، میری امی بابا بھی نہیں ہیں، آپ بھی میرے ساتھ ایسا کریں گی؟ پلیز اجازت دلا دیں، میرا بہت دل ہے جانے کو۔ نور جہاں بیگم نے نظریں پھیر لی، انہیں وہ واقعی بہت عزیز تھی۔ اس کی یہ بات ان کے دل پہ لگی کہ اس کے امی ابو نہیں ہیں،
لیکن فی الحال وہ جذبات کے ہاتھوں بہہ کر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی جو بعد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ تسبیح کے دانے تیز تیز چلنے لگے، مگر چہرے پر کوئی نرمی نہیں آئی۔ وہ خاموش رہی، جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ یہ خاموشی مہرو کے لیے سب سے بھاری تھی۔ اس کے ہونٹ بھیج کے چہرہ بگڑ گیا۔ اس نے ایک لمحہ اور کھڑا رہنا چاہا، شاید کوئی معجزہ ہو جائے، مگر پھر اس نے پاؤں زور سے زمین پر پٹکا۔ جانتی تھی دنیا یہاں سے وہاں ہو جائے، آسمان دوسری سمت چلا جائے، لیکن سامنے بیٹھے جلاد کو راضی کرنا بے حد مشکل ترین عمل ہے۔ وہ مڑ کر دروازے کی طرف بڑھی اور بغیر پیچھے دیکھے کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پورے ڈرائنگ روم میں گونجی تھی، مگر صوفے پر بیٹھے چہرے بے حس ہی رہے۔ اس کے جانے کے بعد غازان نے نور جہاں بیگم کی جانب دیکھا اور نرمی سے بولا، دادو یہ ہار نہیں مانے گی۔ اگر اس نے میرے سامنے کھڑے ہو کر اجازت مانگنے کی ہمت کی ہے، یعنی اس کا جانے کا بہت دل ہے۔ آپ اسے طریقے سے سمجھائیں، میں اسے منع کیوں کر رہا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے بھیجنے پر، لیکن آج کے ماحول پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نور جہاں بیگم سر ہلا کے بولی، تم پریشان مت ہو، میں دیکھ لوں گی دونوں کو ہی، کوئی کہیں نہیں جائے گا۔ فیصلہ ہو چکا ہے۔ جبکہ وہ سر ہلائے، خاموشی سے اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، اس بات سے انجان کہ وہ دونوں تتلیاں اتنی آسانی سے راضی ہونے کو تیار نہیں۔ دوپہر کی دھوپ مہرو کے کمرے کی کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر اس روشنی میں بھی کمرہ اداس سا لگ رہا تھا۔ پردے آدھے کھچے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے روشنی اور سائے ایک دوسرے میں گھل مل گئے۔ مہرو بستر کے کنارے پر بیٹھی تھی، ٹانگیں سمیٹے منہ پھلائے، آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کا عجیب امتزاج تھا۔ ہاتھ میں موبائل تھا، مگر اسکرین بجھی ہوئی، جیسے دل کی طرح۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور میرب چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ چائے کی خوشبو کمرے میں پھیل گئی، مگر مہرو کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ میرب نے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں آہ بھری۔ وہ جانتی تھی یہ خاموشی معمولی نہیں ہے، اس خاموشی کے پیچھے یقیناً کوئی نہ کوئی خرافات چل رہی ہے۔ چائے رکھ دوں؟ میرب نرم آواز میں بولی۔ مہرو نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر بے چارگی سے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میرب اس کا اداس چہرہ دیکھتے ہوئے نرمی سے بولی، میں نے تمہیں منع بھی کیا تھا نا، لالا سے بات مت کرو۔ ہم بابا سے بات کر لیتے ہیں، وہ ہمیں اجازت دے ہی دیتے، مگر تم ہی غازان بھائی کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اب نتیجہ دیکھ لو، انہوں نے صاف انکار کر دیا ہے، کوئی کہیں نہیں جائے گا، یعنی دونوں کے پاؤں میں زنجیر آ چکی ہے۔ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ان کے خلاف گئے تو یاد رکھنا ہر چیز پر پابندی لگ جائے گی، موبائل چھین لیا جائے گا، شاپنگ پر بھی نہیں جانے دیں گے، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میرب نے ٹرے سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی اور آہستہ سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے؟ تم نے سب کچھ درہم برہم کر دیا۔ مہرو منہ بنا کر بولی، مجھے پتا ہے میں کوئی چھوٹی بچی نہیں ہوں جو کنویں میں چھلانگ لگانے چلی جاؤں گی۔ کوئی وجہ تھی جبھی ان سے اجازت طلب کی تھی، مگر تمہارے بھائی بہت بڑے سڑو انسان ہیں، کسی کو خوش دیکھ ہی نہیں سکتے۔ میرب اسے دیکھتے ہوئے بولی، بتانا ذرا کون سی وجہ تھی جو مجھے معلوم نہیں۔ مہرو نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، تم اچھی طرح جانتی ہو میری امی ابو اس دنیا میں حیات نہیں ہیں، میری زندگی کی ڈور تمہارے بھائی سے جڑی ہے۔ اگر بڑے بابا اجازت دے بھی دیتے تو خان جی مجھ پر پابندی لگا دیتے، صرف تم جا پاتی، میں تو جا ہی نہیں سکتی تھی۔ تم جانتی ہو نا میرے ولی وہی ہیں، میری اجازت، میری مرضی، میری ہر شے کی رسید انہی کے پاس ہوتی ہے۔ اگر میں اپنی من مرضی چلاتی تو بلا وجہ پورا گھر میرے خلاف ہو جاتا، اور تم جانتی ہو تمہارے بھائی پورے گھر کے لاڈلے ہیں، کوئی میری بات نہیں سنتا، سب مجھ سے خفا ہو جاتے، اور آخر میں جب وہ تمہارے بابا سے جھگڑا کرتے کہ انہوں نے مجھے اجازت کیوں دی، اس بات پر دادو بھی ناراض ہو جاتی اور بڑی امی بھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں خان جی کے پاس گئی تھی، لیکن نتیجہ صفر نکلا۔ وہ راضی ہی نہیں ہوئے، بلکہ ڈانٹ کر بھیجا ہے کہ اگر میں نے دوبارہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالی تو ٹانگیں توڑ کر گھر میں بٹھا دیں گے۔ میرب نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات کی تائید کی۔
ہاں، یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ لالا کی اجازت کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتی، اور اگر تم ان کے خلاف گئی تو بلا وجہ وہ پورے گھر کو تمہارے خلاف کر دیں گے۔ یہ بات تم نے بالکل درست بولی ہے۔ یہ جملہ مہرو کے دل پر جیسے نمک چھڑک گیا۔ اس نے منہ اور زیادہ بنا لیا۔ وہ مزید بولی، بڑوں کی بلا وجہ کی ضد نے میری زندگی کو مشکل بنا دیا ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کر سب نے بچپن میں میرا نکاح ان سے کروا دیا تھا۔ میرے اور ان کے مزاج بالکل نہیں ملتے۔ ہر بات میں حکم، ہر بات میں روک ٹوک، اور میں ایک آزاد خیال لڑکی ہوں جو زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتی ہوں، لیکن ہر معاملے میں تمہارے بھائی کو ٹانگ اڑانا ضروری ہوتی ہے۔ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں خود کو۔ سمجھ نہیں آ رہا اجازت کیسے لوں، کیسے راضی کروں انہیں۔ میرم نے گہری سانس لی اور آہستہ سے بولی، یہ بات تو بالکل ٹھیک بولی تم نے۔ میں بھی یہی محسوس کرتی ہوں، مگر اب بتاؤ کرنا کیا ہے؟ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے کہ تم سوالیہ نشان لے کر بیٹھ جاؤ کہ کیسے راضی کروں، کیا کروں۔ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ زبل ناراض ہو جائے گی، اس کی شادی ہے اور ہم جائیں گے نہیں تو اسے برا لگے گا۔ مہرو نے لحاف کا کونا مروڑتے ہوئے کہا، غازان خان نے صاف منع کیا ہے، ہم دونوں گھر کی دہلیز سے قدم بھی باہر نہیں نکال سکتے، اور تم کہہ رہی ہو کہ ہم کیسے جائیں؟ میرا تو دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ ایک لمحے کو وہ رکی، پھر اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری، جو غصے میں لپٹی ہوئی تھی، لیکن بدلہ ضرور لیں گے۔ ایک دفعہ انہیں منانے کی کوشش کروں گی۔ اگر راضی نہیں ہوئے تو یاد رکھنا میرب، تمہارے بھائی کا پالا مہرو غازان خان سے پڑا ہے، جو انہیں بخشے گی نہیں۔ میرب چونک گئی تھی۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ مہرو نے دانت بھیج کر کہا، ان کی گاڑی کے ٹائر کی ہوا نہیں نکالی تو میرا نام بھی مہرو نہیں۔ انہیں اتنا پریشان کروں گی کہ پتہ چل جائے گا میں کون ہوں اور انہوں نے کس سے پنگا لیا ہے۔ یہ سن کر میرب کے منہ سے بے اختیار ہنسی نکل گئی، مگر فوراً ہی وہ سنبھل گئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ اگر پکڑی گئی تو کیا ہوگا؟ لالا تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ مہرو نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی انہوں نے کون سا مجھے جینے دیا ہے؟ ہر بات پہ روک، ہر خوشی پہ تالا۔ اب انہیں میں بتاؤں گی کہ میں ان کے ساتھ کیا کر سکتی ہوں۔ میرب نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ مہرو، یہ ضد چھوڑ دو، ابھی حالات پہلے ہی خراب ہیں۔ مہرو نے ہاتھ چھڑا لیا اور کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی، جہاں باہر دھوپ چمک رہی تھی، آزاد، بے فکر۔ تم نہیں سمجھو گی میرب، میں بس اتنا چاہتی ہوں کہ انہیں بھی احساس ہو۔ کسی کو یوں قید کر دینا کتنا آسان ہوتا ہے۔ میرب خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی یہ غصہ وقتی نہیں، برسوں کا جمع شد درد ہے۔ کمرے میں چائے ٹھنڈی ہوتی رہی اور دونوں کے بیچ خاموشی پھیلتی گئی، جس میں آنے والے کسی نئے ہنگامے کی آہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ وہ ایک آخری کوشش اب بھی کرنا چاہتی تھی۔ رات کے سناٹے میں پورا گھر جیسے سو چکا تھا، مگر مہرو کے دل میں شور برپا تھا۔ ہاتھ میں کافی کا مگ تھا، جس کی بھاپ ہلکے ہلکے اوپر اٹھ رہی تھی، مگر اس کی انگلیاں ٹھنڈی تھیں۔ وہ غازان کے کمرے کے باہر کھڑی تھی، دروازے کے سامنے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ایک لمحے کو اس نے خود کو روکا، واپس مڑنے کا سوچا، مگر شادی میں جانے کی چاہت، جمل کی ہنستی ہوئی صورت، سب کچھ اس کے قدموں کو وہیں جما چکا تھا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اندر سے فوراً اس کی سرد بے تاثر آواز آئی، آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ صوفے پر بیٹھا غازان لیپ ٹاپ پر جھکا ہوا تھا، اینک ناک کی نوک پر، فائلیں کھلی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ مہرو سیدھی اس کے پاس پہنچی، کانپتے ہاتھوں سے کافی سامنے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولی، میں نے آج بہت محنت سے کافی تیار کی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، کافی مشین سے نہیں بنائی، خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، خود پھینٹی ہے۔ غازان نے بس ہلکا سا سر ہلایا، نظریں دوبارہ اسکرین پر جما لی۔ کمرے میں چند لمحے خاموشی رہی، کافی کی خوشبو پھیلتی رہی، مگر اس خاموشی کو توڑنے والا کوئی نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ ابھی تک کھڑی ہو؟ کوئی بات کرنی ہے یا ایسے ہی آئی ہو؟ مہرو نے ہمت جمع کی اور اس کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی اور اس کو دیکھتے ہوئے معصومیت سے بولی، جی خان جی، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز میری بات سن لیں۔
غازان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات، اس طرح میرے برابر میں بغیر اجازت مت بیٹھا کرو، کھڑی ہو کر بات کرو، اور دوسری بات، اتنا معصوم چہرہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ سب پتہ ہے مجھے، تمہارے اس شیطانی دماغ میں کیا کیا خرافات میرے خلاف چلتی رہتی ہیں۔ مہرو کا دل جیسے سینے میں بیٹھ گیا، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، میں آپ کی بیوی ہوں، اور وہ بھی اکلوتی۔ کیا اتنا بھی حق نہیں کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکوں؟ غازان نے تنزیہ نظر سے اسے دیکھا۔ بہت زیادہ بیوی بننے کا شوق آ رہا ہے۔ بتاؤ بیوی ہوتی کون ہے؟ مہرو فوراً کھڑی ہو گئی۔ آواز میں لرزش تھی، مگر لہجہ پھر بھی نرم رکھا۔ اچھا نا، پلیز بس میری بات سن لیں۔ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا، کہو کیا کہنا ہے؟ وہ چند لمحے خاموش رہی، الفاظ گلے میں اٹک رہے تھے۔ پھر آہستہ سے بولی، خان جی، جانے دیں مجھے اور میرب کو، سبل کی شادی ہے، آپ بھی چل لیں، آپ کی بھی دعوت ہے۔ اس نے پورے گھر کی دعوت دی ہے، وہ ہم دونوں سے بہت پیار کرتی ہے، ہماری اکلوتی دوست ہے، پلیز جانے دیں، میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں۔ غازان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ آپ ریکویسٹ کریں یا نہ کریں، اس سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ بہتر ہوگا مجھے تنگ مت کریں، اور آپ چاہیں تو یہاں سے جا سکتی ہیں۔ مہرو کی آنکھوں میں نمی آ گئی، مگر اس نے فوراً پلکیں جھکا لی۔ تو آپ کیوں نہیں چل لیتے؟ ہم دونوں آپ کے ساتھ چلیں گی، وہ بے دلی سے بولا۔ مجھے اس دن بہت کام ہے، تنگ مت کرو، جاؤ یہاں سے، میں اجازت نہیں دوں گا۔ مہرو وہیں کھڑی رہی۔ اس نے ایک بار پھر بات بدلنے کی کوشش کی، کبھی نرم لہجے سے، کبھی منت سے، کبھی دلیل سے، کبھی زمل کا نام لیا، کبھی خاندان کی عزت کا واسطہ دیا، کبھی اپنے دل کی بات کہی، مگر ہر دفعہ جواب ایک ہی تھا، سرد، مختصر، فیصلہ کن۔ نہیں جانا ہے، یہی آخری فیصلہ ہے۔ آخر کار وہ تھک گئی تھی، الفاظ ختم ہو گئے، ہمت بھی۔ اس نے ایک آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی، جو اب دوبارہ اسکرین میں گم ہو چکا تھا۔ خاموشی سے مڑی دروازے کی طرف بڑھی اور باہر نکل آئی۔ کمرے کے باہر آ کر اس نے آنکھیں بند کر لی۔ دل بھاری تھا، آنکھیں جل رہی تھی، اندر کافی ٹھنڈی ہو رہی تھی، اور یہاں اس کے خواب۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی۔ اگلی صبح سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی روشنی کچن کی کھڑکی سے اندر پھیل رہی تھی۔ چولہے پہ رکھی ہوئی کڑاہی سے تیل کے گرم ہونے کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی، اور انڈے تلنے کی مہک پورے کچن میں بس چکی تھی۔ مہرو چولہے کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹہ کاندھے سے ذرا سا سرک چکا تھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکی سی سیاہی رات کی بے خوابی کی گواہی دے رہی تھی۔ ہاتھ کام میں مصروف تھے، مگر دل کہیں اور الجھا تھا۔ وہ انڈے کو پلٹ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے قدموں کی آہٹ آئی۔ افشا بیگم کچن میں داخل ہوئی، حسب معمول سیدھی کمر، آنکھوں میں تیز نگاہ۔ انہوں نے ایک نظر چولہے پر ڈالی اور پھر مہرو کو دیکھتے ہوئے بولی، کیا ہو رہا ہے؟ میاں کے لیے ناشتہ بنا رہی ہو؟ مہرو نے آہستہ سے سر ہلایا، چمچ کڑاہی میں رکھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ جی بڑی امی، مگر دل بالکل نہیں چاہ رہا ان کے لیے کچھ بھی بنانے کا۔ اس کی آواز میں کڑواہٹ تھی، مگر مجبور ہوں، نہیں بناؤں گی تو پورا گھر سر پہ اٹھا لیں گے۔ افشا بیگم نے ہلکا سا ماتھا سکیڑا، پتہ نہیں تم اس بات کو اتنا سر پہ کیوں چڑھا رہی ہو؟ مہرو کے ہاتھ ذرا رک گئے۔ بڑی امی، سچ کہوں، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے کیا سوچ کر میری شادی ان سے کروائی۔ افشا بیگم نے ایک گہری سانس لی، جیسے یہ بات وہ پہلے بھی سن چکی ہوں۔ اتنا بھی برا نہیں ہے میرا بیٹا، جو تم ایسے بول رہی ہو۔ مہرو نے فوراً پلٹ کر کہا، آپ ظالم ساس مت بنے، آپ میری امی ہیں۔ افشا بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کو نرمی آئی، پھر وہی سنجیدگی۔ لاڈو، وہ بالکل ٹھیک بول رہا ہے، ہمارے خاندان کی بیٹیاں اس طرح غیروں کی شادیوں میں نہیں جاتی۔ تم دونوں تیار ہو کر جاؤ گی، کسی نے نظر لگا دی، کسی نے بری نظر سے دیکھ لیا تو عزت تو ہماری ہی خراب ہوگی نا۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی تم؟ وہ تمہاری اور میرب کی پروٹیکشن چاہتا ہے۔ مہرو نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ضد بھی تھی اور دکھ بھی۔ لیکن بڑی امی، آپ خود بتائیں، میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ چلیں، ہر وقت ہمارے ساتھ رہیں۔
مگر مان ہی نہیں رہے۔ میرب کا بھی اتنا دل ہے جانے کا، وہ بیچاری ان سے اتنا ڈرتی ہے کہ کچھ بول ہی نہیں پاتی، اور میں کہہ رہی ہوں تو مجھے صاف انکار کر رہے ہیں۔ افشا بیگم ذرا سخت لہجے میں بولی، تم بھی ڈرا کرو، شوہر ہے وہ تمہارا، دو لگائے گا تمہارے کسی دن۔ مہرو نے کڑاہی دوبارہ چولہے پہ رکھ دی، جیسے دل کی بھڑاس نکل رہی ہو۔ ڈر ہی تو رہی ہوں بڑی امی، ہر وقت، ورنہ اب تک تو اپنی مرضی کر چکی ہوتی۔ افشا بیگم بات بدلتے ہوئے بولی، اچھا بس کرو، جاؤ جلدی سے ناشتہ لے کر اس کے کمرے میں، غصہ کرے گا نہیں تو۔ کپڑے وغیرہ پریس کر دیے تھے نا؟ مہرو نے انڈا دوبارہ پلٹتے ہوئے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں ہاں شہزادے کے تمام کام کر کے آئی ہوں، کپڑے بھی فائلیں بھی سب سیٹ کر دیا ہے، اب ناشتہ بنا کر پیش کروں گی، اسی لیے تو میں رہ گئی ہوں، ورنہ کب کی نکل جاتی۔ افشا بیگم اس کے لہجے کی کاٹ کو سمجھ گئی، وہ ہلکا سا ہنس پڑی، اچھی بات ہے، سیکھ جاؤ، زندگی اسی کا نام ہے۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے باہر چلی گئی۔ مہرو نے ان کے جاتے ہی ایک لمحے کو چمچ کاؤنٹر پہ رکھا، آنکھیں بند کی اور پھر ناشتہ ٹرے میں سجا کر گہری سانس لیتے ہوئے غازان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دل میں وہی بوجھ مگر قدموں میں مجبوری کی رفتار موجود تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا تھا، رات گہری ہو چکی تھی۔ پورچ کی زرد بتی کے نیچے کھڑی دونوں کی پرچھائیاں لمبی ہو کر زمین پہ پھیل رہی تھی۔ خاموش گھر میں کہیں دور کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی، ورنہ ہر طرف سناٹا تھا۔ مہرو گاڑی کے قریب کھڑی تھی، چہرے پر ضد اور آنکھوں میں وہی چمک جو خطرہ دیکھ کے بھی پیچھے نہ ہٹنے والوں میں ہوتی ہے۔ میرب اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے کھڑی تھی، دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ مہرو مت کرو پلیز، میرب نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، چلو یہاں سے لالا نے دیکھ لیا تو ہم دونوں کی شامت آ جائے گی، تم کیوں پنگے لیتی ہو ان سے؟ مہرو نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، چھوڑو میرب، کچھ نہیں ہوتا۔ میرب نے ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا، 3 دن سے لگاتار تم ان کے ٹائر کی ہوا نکال رہی ہو، تمہیں پتا ہے نا اگر انہیں علم ہو گیا کہ ہم دونوں یہ حرکت کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ سچ بتا رہی ہوں، بہت مار پڑے گی۔ مہرو نے ہلکی سی طنزیہ ہنسی ہنسی، کچھ نہیں ہوگا، تم بس دیکھتی جاؤ۔ انہوں نے جو شادی پر جانے کی پابندی لگائی ہے نا، میں انہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میرے بے بسی سے بولی، تم کیوں ان سے پنگے لیتی ہو؟ خود بھی پھنستی ہو اور مجھے بھی پھنسواتی ہو، بہت ہی خرافاتی دماغ ہے تمہارا۔ مہرو نے اس کی بات کو نظر انداز کیا، وہ جھک کر گاڑی کے ٹائر کے قریب گئی، چند سیکنڈ لگے اور ہلکی سی سیس کی آواز پورچ میں گونجنے لگی، ہوا نکلنے لگی۔ مہرو نے جلدی سے ہاتھ جھاڑے، جیسے کوئی بڑا کارنامہ انجام دے دیا ہو۔ وہ مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک کسی سخت وجود سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ دونوں کے سینے آپس میں جا لگے۔ مہرو ایک قدم پیچھے لڑکھڑائی، سر اٹھا کر دیکھا، سامنے غازان کھڑا تھا، اونچا ساکت، آنکھوں میں برف جمی ہوئی۔ اسی لمحے میرب نے حالات کی سنگینی بھاپ لی، ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر وہ پلٹی اور اندھیرے میں بھاگ گئی۔ جانتی تھی اگر ہاتھ آئی تو لالا کی طرف سے کافی جھاڑ ملے گی، اور اس میں بالکل ہمت نہیں تھی غازان کی ڈانٹ سننے کی۔ مہرو کے کانوں میں اب صرف اپنی سانسوں کی آواز گونج رہی تھی۔ غازان نے سرد لہجے میں کہا، اچھا میں بھی کہوں کہ آئے روز میری گاڑی کے ٹائر کی ہوا کون نکالتا ہے؟ آخر کار چور پکڑا گیا۔ مہرو نے گھبراہٹ چھپاتے ہوئے فوراً کہا، میرے ساتھ میرب بھی تھی، آپ صرف مجھے ہی الزام کیوں دے رہے ہیں؟ اسے بھی دیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، پورچ خالی تھا، میرب کہیں نہیں تھی۔ اس کی جان مزید ہلکان ہو گئی، گلا خشک ہو گیا، الفاظ زبان پر اٹک گئے۔ غازان ایک قدم آگے بڑھا، اب دیکھو کیسے میں تمہاری ہوا نکالتا ہوں۔ مہرو کی آنکھیں پھیل گئیں، نہیں پلیز غازان۔ وہ پوری بات بھی نہیں کر پائی تھی کہ غازان نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ بہت باغی بننے کا شوق ہے نا؟ 3 دن تک تم میرے سامنے رہو گی، ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں اٹھاؤ گی، سمجھ آ جائے گی یہ سب حرکتیں کس انجام تک لے جاتی ہیں۔ مہرو نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، نہیں پلیز مجھے چھوڑ دیں۔ اس نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا، آواز دب گئی تھی، ایک لفظ اور نہیں۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا پورچ سے اندر کی طرف لے گیا،
گھر کے اندر اندھیرا اور گہرا لگ رہا تھا، جیسے دیواریں بھی اس کی بے بسی دیکھ کر خاموش ہو گئی ہوں۔ مہروں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اوپر کمرے کی طرف جاتے قدموں کی آواز گونجتی رہی، اور پیچھے پورچ میں ایک گاڑی کھڑی تھی جس کا ٹائر خاموشی سے پچک چکا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے مہرو کی ہمت اس رات۔ وہ اسے سیدھا لیے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی فضا مزید بھاری ہو گئی۔ مدھم لائٹ میں دیواروں کے سائے لمبے ہو کر پھیل گئے۔ غازان اسے بازو سے تھامے سیدھا بستر تک لایا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت تھی، مگر حرکت میں خاص ٹھہراؤ تھا، جیسے وہ جان بوجھ کر خود کو قابو میں رکھے ہوئے ہو۔ اس نے مہرو کو بستر پر بٹھایا، تقریباً احتیاط سے، مگر لہجے میں وہی سردی۔ اب بتاؤ، وہ سامنے کھڑا ہو کر بولا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ دماغ بہت زیادہ چلنے لگا ہے تمہارا۔ مہرو کے دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ دیکھیں، یہ غلط ہے۔ میرب بھی میرے ساتھ تھی۔ آپ صرف مجھے سزا نہیں دے سکتے۔ غازان نے ہلکا سا قہقہا لگایا، مگر آنکھوں میں کوئی ہنسی نہیں تھی، لیکن آج خمار نظر آ رہا تھا۔ سزا میں صرف تمہیں ہی دوں گا، کیونکہ تم میری بیوی ہو اور تم پر میں مکمل اختیار رکھتا ہوں۔ یہ جملہ مہرو کے وجود میں سرد لہر کی طرح اترا۔ وہ فوراً بولی، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں ہوئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ غازان نے ایک قدم آگے بڑھ کر کہا، 3 دن سے تم میری گاڑی کے ٹائروں کی ہوا نکال رہی ہو، تب تمہیں نکاح یاد نہیں آیا؟ اب تمہیں حق اور فرض یاد آ گئے۔ میں نے ایک دفعہ صاف کہہ دیا تھا کہ تم شادی میں نہیں جاؤ گی، پھر یہ بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بیٹھ رہی؟ کس بات کی ضد ہے یہ؟ کس بات کا باغی پن ہے؟ مہرو کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ اس نے سر جھکا لیا، آواز بھر آ گئی، آپ مجھ پہ جبر کر رہے ہیں۔ موٹے موٹے آنسو پلکوں سے لڑک کر اس کے گالوں پر آ گئے۔ وہ ہاتھ سمیٹ کر بیٹھی تھی۔ غازان نے اس کی حالت دیکھی، مگر لہجہ پھر بھی سخت رہا۔ زبان بہت چلنے لگی ہے تمہاری۔ ہر بات میں حد پار کرنا تمہاری عادت بنتی جا رہی ہے۔ مہرو نے ہمت جمع کر کے سر اٹھایا۔ خبردار، اگر آپ نے میرے ساتھ کچھ بھی زبردستی کرنے کی کوشش کی تو میں سب کو بتا دوں گی، ایک ایک بات۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحوں کے لیے غازان ساکت ہو گیا۔ اس نے گہری سانس لی، جیسے غصے کو اندر ہی اندر دبا رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، دھمکیاں مت دو، کیونکہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آج کی رات میں تمہیں اپنا حق لے کر دکھاؤں گا۔ بیوی ہو تم میری، اور اب میرے ساتھ اسی کمرے میں رہو گی۔ تمہارے اندر بہت اکڑ آ گئی ہے، اور یہ اکڑ اب تمہاری میرے ساتھ رہ کر ہی ٹوٹے گی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے نزدیک بیٹھا تھا، اور نہایت نرمی سے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ جھٹپٹائی تھی، اس کو دور دھکیلنے کی کوشش کی، مگر اب ممکن نہیں تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے نزدیک ہو رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ آج اچانک اسے غازان کا یہ روپ دیکھنے کو ملے گا۔ دھیرے دھیرے وہ حد تجاوز کرتا جا رہا تھا۔ جتنا وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتی، اتنا ہی وہ بہک رہا تھا، اور کب وہ اپنی تمام حدود بھولا، اسے خود نہیں پتہ چلا۔ چند لمحے بعد اس نے بھی اپنی تمام تر مزاحمتیں ترک کر دی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی اب اس کے جذبات پر بند باندھنا بالکل بھی آسان نہیں۔ رات دھیرے دھیرے گہری ہوتی جا رہی تھی، اور کب وہ ہوش سے بیگانہ ہوئی اسے خود بھی علم نہیں تھا۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ روشن ہوا۔ صبح کی کھٹکھٹ نے اس کی آنکھ کھولی۔ چند لمحے وہ خالی نظروں سے چھت کو دیکھتا رہا، جیسے ذہن کو چھٹک رہا ہو۔ پھر رات کے مناظر ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے، تو وہ فوراً اٹھ بیٹھا۔ سر میں ہلکا سا بوجھ تھا، نیند ادھوری رہ گئی۔ اسی لمحے دروازے کے پاس ہلچل سنائی دی۔ اس نے فوراً اس طرف نظر گھمائی۔ مہرو دروازہ کھولنے کی جدوجہد میں لگی تھی، ہینڈل بار بار گھما رہی تھی، کاندھے سے زور لگا رہی تھی، مگر دروازہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں غصہ اور گھبراہٹ ایک ساتھ موجود تھی۔ اس نے گہری سانس لی اور بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھتے ہوئے بولا، وہ دروازہ میرے فنگر پرنٹ کے علاوہ نہیں کھلے گا، اس لیے اپنی انرجی ضائع مت کرو، اور آ جاؤ یہاں بستر کے پاس بیٹھو۔ بلا وجہ صبح صبح کیوں خود کو تھکا رہی ہو لڑکی؟ میں جاگ جاتا تو دروازہ کھول دیتا، اتنی جدوجہد کرنے کی کیا ضرورت؟ مہرو فوراً پلٹی۔ آنکھوں میں شعلے تھے،
مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ خان جی۔ جو کل رات ہوا میں بھول نہیں سکتی۔ بنا اجازت آپ میرے قریب آئے، یہ غلط ہے اور میں آپ کو معاف نہیں کروں گی۔ بے شک میں آپ کی بیوی ہوں، آپ مکمل اختیار رکھتے ہیں، لیکن آپ مجھ سے اجازت دیے بغیر یہ سب نہیں کر سکتے۔ وہ اب بھی پرسکون دکھائی دے رہا تھا مگر لہجے میں سختی تھی۔ تم سے معافی مانگ کون رہا ہے؟ اور میں کسی غیر کے قریب نہیں گیا، اپنی بیوی کے قریب گیا تھا۔ یہ فضول باتیں چھوڑو، مجھے سکون چاہیے، یہاں آؤ۔ بلا وجہ میرے غصے کو آواز مت دو۔ مہرو نے دوپٹہ درست کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ بدتمیزی مت کریں، ابھی ہمارا صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ آپ حد پار نہیں کر سکتے۔ جو کرنا تھا آپ رات کو کر چکے۔ اب میں مزید آپ کو کسی بھی چیز کی اجازت نہیں دوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ ذرا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ رخصتی کا تماشا مجھے بالکل پسند نہیں۔ ڈھول ڈھمکا، بلا وجہ کا لوگوں کو جمع کرنا، مجھے اس طرح کے تماشے پسند نہیں ہیں۔ بیوی کمرے میں ہونی چاہیے بس۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ رسمیں کب ہوئیں یا کیسے ہوئیں۔ اپنے دماغ میں بھی تم یہ سب بٹھا لو کہ تمہارے شوہر کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ یہ سن کر مہرو کی آواز پھر آ گئی۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے تڑپ کر بولی، بھلا یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیسی شادی ہے؟ نہ میں دلہن بنی نہ کسی رسم میں شریک ہوئی۔ آپ کیسے میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتے ہیں؟ یہ غلط ہے، میں آپ کو اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دوں گی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر ٹھنڈے لہجے میں بولا، میں نے تمہارے دلہن بننے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ہاں، وقت آئے گا تو سب ہوگا، لیکن ابھی مجھے ڈرامہ نہیں چاہیے۔ لیکن ہاں، اگر تم روز دلہن بننا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بیوی ہو تم، میری سہاگن ہو، سچ سنور سکتی ہو۔ مہرو کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ آپ سب کچھ اپنی طاقت کے بلبوتے پر کر رہے ہیں نا؟ مگر یاد رکھیں، اس طرح رشتے نہیں چلتے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں کبھی آپ سے بات بھی نہیں کروں گی۔ وہ کھڑا ہوا، اس کے سامنے آ کر رک گیا۔ آواز دھیمی مگر واضح تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، نیچے جا کر اگر تم نے کوئی تماشا کیا اور تمہاری وجہ سے حالات خراب ہوئے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ گھر والے میرے خلاف نہیں جائیں گے۔ تم کسی بھی حد تک چلی جاؤ۔ اس لیے سمجھداری اسی میں ہے کہ خاموشی سے رہو۔ بلا وجہ کی ضد پالنا، شور شرابہ کرنا مجھے پسند نہیں ہے، اور ایسی لڑکیاں مجھے زہر سے بھی بری لگتی ہیں۔ مہرو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، خاموشی کو رضامندی مت سمجھے۔ میں ڈری ہوئی ہوں، راضی نہیں ہوئی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ باہر صبح کی روشنی پردوں سے جھانک رہی تھی، جیسے اندر کے اندھیرے کو چیلنج کر رہی ہو۔ وہ کچھ نہیں بولا، بس نظریں جمائے رکھی۔ مہرو نے آخری بار دروازے کی طرف دیکھا، پھر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ میں نیچے جا رہی ہوں، مگر یہ بات یاد رکھیں، زبردستی سے سکون نہیں ملتا، اور آپ کو بھی نہیں ملے گا، اور نہ میں آپ کو ملنے دوں گی۔ آپ نے مجھے مشکل میں ڈالا ہے، میں آپ کو بھی ڈالوں گی۔ آپ ابھی مجھے جانتے نہیں ہیں۔ مہرو جتنی سیدھی نظر آتی ہے اتنی ہے نہیں۔ وہ محض گھور کے رہ گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، بھاری بے چین کر دینے والی، جیسے آنے والے دنوں کی گواہی دے رہی ہو۔ وہ خاموشی سے واش روم چلا گیا، جبکہ وہ پاؤں پٹک کے وہیں کھڑی رہی۔ کچھ گھنٹے بعد ڈرائنگ روم کی روشنی نرم تھی، پردے آدھے کھلے ہوئے تھے، اور صوفوں کی روشنی پہ پڑتی دھوپ ہلکی سی گہرائی پیدا کر رہی تھی۔ مہرو اور غازان ایک ساتھ صوفے پر بیٹھے تھے، دونوں کی سانسیں ہلکی ہلکی تیز تھیں۔ سامنے والے صوفے پر نور جہاں بیگم، افشا بیگم اور ظہیر صاحب موجود تھے۔ نگاہوں میں تشویش اور سنجیدگی کے آثار واضح تھے۔ پیرب کونے میں خاموش کھڑی تھی، ہر لمحے محتاط، جیسے کسی بھی حرکت سے کشیدگی بڑھ جائے گی۔ نور جہاں بیگم نے غازان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ کس طرح کی رخصتی ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ خان، اگر آپ کو شادی کرنی تھی، رخصتی چاہیے تھی، ہمیں بتاتے، ہم طریقے سے سب کچھ کرتے۔ ہمیں لگا تھا آپ ابھی شادی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ کتنی دفعہ ہم نے آپ سے باتوں ہی باتوں میں رخصتی کا ذکر کیا، لیکن آپ نے کبھی ہمیں جواب ہی نہیں دیا، اور اب اچانک سے رخصتی کر لی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ کم از کم آپ مجھے آگاہ کر سکتے تھے، رخصتی سے پہلے ایک دفعہ بول سکتے تھے۔
آپ نے ہمیں بھی اس قابل نہیں سمجھا۔ قازان نے بیزاری سے سر ہلایا، نظریں زمین پر جمائے ہوئے بولا، دیکھیں دادو، بات اہمیت کی یا آگاہ کرنے کی نہیں، اور آگاہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور میں مکمل اختیار رکھتا ہوں اس پر، اور ویسے بھی آپ کی پوتی بالکل باغی ہو چکی ہے، دماغ آسمان پر پہنچ چکا ہے، اس کے لیے یہ ضروری تھا۔ اچھی بات ہے اب شادی ہو چکی ہے تو گھرداری سنبھالے، بہت کر لی آوارہ گردی، بہت کر لی پڑھائی بھی، اب میں طے کر چکا ہوں یہ بیوی بن کر میرے ساتھ رہے گی، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ آپ لوگ زیادہ اس بحث میں نہ پڑیں تو اچھا ہوگا۔ ظہیر صاحب اسے دیکھتے ہوئے سخت آواز میں بولے، دیکھو میں تم سے کبھی کچھ نہیں کہتا، لیکن میں باپ ہوں تمہارا، ایسے کیسے تم بنا اجازت رخصتی کر سکتے ہو؟ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں، میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، تم اس طرح نہیں کر سکتے۔ قازان نے نظریں سیدھی کی، لہجے میں وہی سردی تھی جو ہر وقت رہتی تھی۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولا، آپ اس کا سب کچھ نہیں ہیں، اس کا سب کچھ میں ہوں۔ چاچو نے انتقال سے پہلے اس کی ساری ذمہ داری میرے ہاتھوں میں دی تھی، میں ہوں اس کا ولی، میں رخصتی کر سکتا ہوں، کوئی مجھے کچھ نہیں بول سکتا۔ جب مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا نہ میری بیوی کو پڑ رہا ہے تو آپ سب اتنا زیادہ ڈرامہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا میری اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں؟ میرے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں اس گھر کا اکلوتا وارث ہوں، کیا میں اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزار سکتا؟ اگر آپ لوگوں کو اتنا مسئلہ ہے تو میں اپنی بیوی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، کہیں اور رہ لیتا ہوں۔ افشا بیگم نے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں کوئی کچھ نہیں بول رہا، بس ہم اس بچی کی وجہ سے کہہ رہے ہیں۔ مہرو ابھی چھوٹی ہے، تھوڑی شرارتی ہے، اسی لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرتی رہتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بیڑیاں اس کے پاؤں میں ڈال دو۔ قازان نے سر ہلا کر کہا، بیڑیاں نہیں ڈال رہا، لیکن اس کو عقل ضرور دوں گا۔ خیر آپ لوگوں کو مجھے اطلاع دینی تھی، میں نے دے دی۔ اسی مہینے کے آخر میں ہم ولیمے کی رسم ادا کر لیں گے، کیونکہ رخصتی ہو چکی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، مجھے آفس جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ پورچ میں سے قدموں کی آوازیں دھیرے دھیرے غائب ہو گئی، جیسے پورا گھر خاموش ہو گیا ہو۔ قازان کے جانے کے بعد مہرو کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی، ہلکی ہلکی آہیں لے رہی تھی۔ میرم نے فوراً اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، مگر مہرو کا دل غصے اور خوف کے مابین جھول رہا تھا۔ نور جہاں بیگم نے اسے آہستہ سے دیکھا اور بولی، مہرو اب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں، وہ غازان ہے اور غصے کا بہت تیز ہے، تمہیں اس کے ساتھ بالکل نہیں اٹکنا، بس صبر کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ تم اچھی لڑکی ہو اور اس کی بیوی ہو، اچھی لڑکیاں اپنا گھر بساتی ہیں، اجاڑتی نہیں۔ ظہیر صاحب نے بھی سر ہلایا، ہاں بیٹی سمجھو، رونا دھونا اور شور سے کچھ نہیں ہوگا، تمہارے جذبات اہم ہیں، مگر غازان کے غصے کے سامنے محتاط رہنا پڑے گا، تمہیں محفوظ رکھنا ہمارا فرض ہے۔ مہرو نے ایک لمبا سانس لیا، آنکھوں میں نمی تھی مگر تھوڑی تسلی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ گھر کے بڑے اسے سنبھال رہے ہیں اور غازان کی سختی کے باوجود بھی محبت اور حدود کی اہمیت برقرار رہے گی۔ صوفے کی نرم گداز پر بیٹھ کر وہ خاموشی سے یہ سب سوچ رہی تھی، اور میرب اس کے قریب خاموشی سے اسے سہارا دے رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ کچھ گھنٹے بعد کمرے کی ہلکی روشنی سوٹ کیس کے اوپر پڑی تھی۔ مہرو بیٹھی ہوئی تھی، کپڑے ایک ایک کر کے تہہ کر کے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ ہر کپڑے کے ساتھ اس کے دل میں بے چینی اور غصہ دونوں اترتے جا رہے تھے۔ اب وہ اپنے ضروری سامان کو غازان کے کمرے میں منتقل کرنے کی تیاری کر رہی تھی، مگر دل کی تیز دھڑکن اور ذہن کی بھاری سوچ نے ہر لمحے کو سست کر دیا تھا۔ کمرے کا دروازہ اچانک کھلا اور میرب چائے کا ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر چمک تھی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، اور ہاتھوں میں چائے کی خوشبو بھری ہوئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ شرارتی انداز میں بولی، دیکھو پیاری بھابھی، میں تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے چائے بنا کر لائی ہوں۔ اس نے خوش دلی سے کہا، اور اپنے ہاتھوں سے اچھا سا کھانا بھی بنا کر کھلاؤں گی، میکرونی کا۔ اگر آپ ذکر کریں گی تو وہ بھی بنا سکتی ہوں۔ آخر کو آپ میری لاڈلی اکلوتی بھابھی ہیں، اور خیر سے دوست بھی، تو تھوڑا بہت آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے۔
میرب نے منہ بناتے ہوئے کپڑے دوبارہ طے کیے اور اسے دیکھتے نہ روٹھے لہجے میں بولی، ایک گھونٹ بھی حرام ہے تمہارے ہاتھ کی چائے کا؟ کتنی ظالم ہو تم! کل رات جو تم نے میرے ساتھ کیا میں بھولی نہیں ہوں۔ دشمن کے نرغے میں مجھے تنہا چھوڑ کر بھاگ گئی، اور آج دیکھو میں کس نتیجے پر پہنچی ہوں، صرف تمہاری وجہ سے۔ اگر کل تم موجود ہوتی تو تھوڑی تھوڑی ڈانٹ سن کر معاملہ ختم ہو جاتا، اور اب دیکھو مجھے ان کی بیوی بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم ہو ان سب چیزوں کی قصوروار۔ میرب نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ تم تو کتنے سالوں سے ان کی بیوی بن کے رہ رہی ہو، اب آفیشیلی طور پر ان کے کمرے میں شفٹ ہو گئی ہو، اس میں کیا غلط ہے؟ مہرو نے سر ہلایا، مگر آنکھوں میں وہی بوجھ تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، تب میں ان کی ان آفیشیل بیوی تھی، صرف نکاح تھا اور نام کی بیوی تھی، اور اب آفیشیلی ہو چکی ہوں۔ اب میں ان کے کمرے میں رہوں گی۔ تم نہیں سمجھ سکتی وہ کتنے برے انسان ہیں، کتنا ظلم کرتے ہیں مجھ پر۔ مراد اس کی شدت یاد کر کے کپ کپا اٹھی تھی۔ میرب نے آنکھیں پھیلا کر مسکراتے ہوئے کہا، ارے ارے اتنے ڈرامے بازی مت کرو، میرے پاس اب ایک بہترین پلان ہے۔ اگر ہم اس کے حساب سے چلیں گے تو بہت فائدے میں رہیں گے۔ ہمارے پاس اب بھرپور سپورٹ ہوگی، بس تمہیں اب عقل چلانی ہوگی بدھو لڑکی۔ مہرو ایک دفعہ پھر منہ بنا کر بولی، اب کیا نئی پٹی پڑھانے والی ہو مجھے؟ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوتا ہے، اور آخر میں الزام مجھے دے دیا جاتا ہے، اور تم خود معصوم پری بن کر نکل جاتی ہو۔ میرب چند لمحے خاموش رہی، پھر سوٹ کیس کے پاس بیٹھ گئی اور آہستہ سے بولی، اچھا اچھا بس بھی کرو، بلا وجہ مجھے اتنا سنا رہی ہو۔ خیر اب میری بات سنو، دیکھو میں نے سوچا ہے، اب تمہاری شادی ہو چکی ہے، یعنی رشتہ بہت مضبوط ہو گیا ہے۔ اب دونوں میاں بیوی کے درمیان اچھی وابستگی بھی ہوگی، اور اگر نہیں بھی ہوئی تو تم بنا لینا، بلیک میل کرنا کہ ابھی نئی نئی شادی ہے اور آپ میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتے، اور ابھی شادی نہیں ہے تو ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں گے، اور ابھی اپنے دل کی بات بھی شیئر کر سکتی ہو۔ اب تم انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا کر زمل کی شادی کے لیے راضی کرنا، پھر ہم دونوں بآسانی ان کے ساتھ جا سکتے ہیں۔ بتاؤ کیسا آئیڈیا ہے؟ ہماری شادی بھی مس نہیں ہوگی اور لالا کی رضامندی بھی مل جائے گی، بس اب تمہیں دماغ چلانا ہوگا۔ مہرو نے سر ہلایا اور تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر چائے کا کپ پکڑ کر بولی، وہ بالکل راضی نہیں ہوں گے، اور اب میں تمہارے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی۔ تمہارے لالا اتنے بڑے ہٹلر ہیں، وہ کبھی ہمیں خوش رہنے ہی نہیں دے سکتے، اور میں تمہارے ساتھ کیوں جاؤں جس نے آخری موقع پہ مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ میرب نے ہنستے ہوئے سر ہلایا، اچھا نا، معافی دے دو، کیا ہو گیا ہے؟ ہم دونوں کب سے ایسے لڑنے لگے؟ سچی والی بھابھی بن رہی ہو کیا میری؟ مہرو نے تھوڑی دیر رک کر سوٹ کیس کا ڈھکن بند کیا، پھر آہستہ سے بولی، اچھا بات کروں گی، پر پہلے میرا سامان سمیٹنے میں مدد کرو۔ اب شادی ہو چکی ہے تو سامان ان کے کمرے میں شفٹ کرنا ہی پڑے گا، مجبوری جو بن گئی ہے۔ بس دعا کرو ان کے ساتھ میری زندگی اچھی گزرے، کیونکہ تم جانتی ہو جتنے سخت ہیں تمہارے لالا، انہیں سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ میرب نے سر ہلا کر کہا، بات تم نے بالکل ٹھیک بولی ہے، لیکن تمہیں تو اچھا خاصا ایکسپیرینس ہے، سارے کام ان کے تم ہی کرتی آئی ہو، آگے بھی اچھی ہی گزرے گی۔ مہرو سر ہلا کر کام میں مصروف ہو گئی، دونوں خاموشی سے کپڑوں اور سامان کو ترتیب دینے لگی۔ کمرے میں چائے کی خوشبو اور نرم روشنی ایک عجیب سکون پیدا کر رہی تھی۔ مہرو کے ہاتھ کپڑوں پر حرکت کر رہے تھے، مگر دل کی دھڑکن اور سوچیں ہر لمحے اسے غازان کے کمرے کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ اندر سے خوش تھی، لیکن ظاہری طور پر وہ بے چینی کا شکار بھی تھی۔ میرب ہر چند لمحے بعد اسے دیکھ کر مسکرا دیتی، جیسے یقین دلا رہی ہو کہ ہر قدم پر وہ ساتھ ہے۔ سوٹ کیس کے سامان کی تیاری اور خاموش بات چیت کے بیچ کمرے میں سکوت چھایا ہوا تھا، باہر کی آوازیں مدھم تھیں، صرف دونوں کی حرکتیں اور آہستہ سانسیں اندر کے ماحول میں موجود تھیں۔ مہرو کے چہرے پر مایوسی اور عزم دونوں کے آثار تھے، جبکہ میرب کی موجودگی نے اسے ہلکا سا حوصلہ دیا۔ اس لمحے دونوں نے خاموشی سے اپنے اپنے دل کی تیاری کر لی، آنے والے لمبے دنوں کے لیے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔
رات کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی۔ ان کے کمرے میں مدھم روشنی تھی۔ بیڈ کے نرم کپڑے پہ مہرو بیٹھی تھی۔ آنکھوں میں تھکن اور ہلکی سی بے چینی دونوں جھلک رہی تھی۔ سامنے غازان اپنے پہلو میں بیٹھا لیپ ٹاپ پہ کام کر رہا تھا۔ انگلیاں کی بورڈ پہ تیزی سے حرکت کر رہی تھی، مگر آنکھیں ہر چند لمحے میں اس طرف ٹک جاتی۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف لیپ ٹاپ کی ہلکی آواز اور باہر سے آتی ہوا کے پتے ہلانے کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ مہرو نے آہستہ سے اپنی سانس کو قابو میں رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، پلیز آپ یہ کام چھوڑ کر میری طرف دھیان دیں۔ غازان نے سر ہلایا اور بغیر لیپ ٹاپ بند کیے بولا، بولو کیا بات ہے؟ کچھ لمحے مہرو خاموش رہی، آنکھیں اس کے چہرے کو گھورتے ہوئے، پھر آہستہ سے بولی، میں اور آپ میری دوست کی شادی میں جائیں گے۔ مجھے اپنی تمام دوستوں کو بتانا ہے کہ میری شادی ہو چکی ہے اور ہمارے ساتھ میرب بھی جائے گی۔ آپ کے سامنے آپ کی آفیشیلی بیوی بیٹھ کر یہ بات کہہ رہی ہے اور آپ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ غازان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے ہوئے آہستہ سے سر ہلایا، ہم کہیں نہیں جانے والے۔ بہتر ہوگا تم اپنی زبان بند رکھو اور چپ چاپ لیٹ جاؤ۔ تھوڑی دیر میں کام ختم کر کے میں بھی آ رہا ہوں۔ مہرو نے منہ پھیر کر کہا، ہم جا رہے ہیں اور آپ مجھے انکار نہیں کریں گے، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں بیوی ہوں، آپ پر مجھے اتنا حق حاصل ہے۔ غازان کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر بولا، دیکھو میرے پاس اس دن بہت کام ہے، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ مہرو منہ بناتے ہوئے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو رہی ہوں، آپ اب اکیلے سوئیں۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ غازان نے اچانک اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مہرو رک گئی، آنکھوں میں حیرت اور ہلکی سی سنجیدگی تھی۔ عجیب زبردستی ہے، یار تنگ مت کرو، کہیں نہیں جا رہی تم، سمجھی؟ مہرو نے سر نفی میں ہلایا اور زور سے بولی، میں جاؤں گی، ورنہ آپ مجھے شادی میں لے کر جائیں گے۔ غازان چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا ٹھیک ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میں لے جاؤں گا تمہیں شادی میں۔ مہرو فوراً اس کے قریب لیٹ گئی، چہرہ خوشی اور راحت سے روشن تھا، ہاتھ اس کے ہاتھ میں مضبوطی سے جڑ گئے تھے اور کچھ لمحے کے لیے کمرے میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ خوشی سے لبریز لہجے میں بولی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ دنیا کے سب سے اچھے ہسبینڈ ہیں، میں آپ کو بتا نہیں سکتی اس وقت میں کتنا خوش ہوں، تھینک یو سو مچ۔ جبکہ وہ اپنا لیپ ٹاپ بند کیے ایک طرف رکھ چکا تھا اور بنا کچھ بھی کہے اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ صفتات پہ بری طرح بوکھلا گئے، لیکن اب مزاحمت کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی حدیں تجاوز کرنا شروع ہو گیا۔ کمرہ کب اندھیرے میں ڈوبا، بالکل خبر نہیں ہوئی۔ 2 دن بعد وہ زبردستی اس کو راضی کر کے شادی میں لے ہی گئی تھی۔ شادی ہال میں نرم روشنی اور مہکتی خوشبو کے درمیان مہرو اور میرب ایک ٹیبل پر بیٹھی تھی۔ میز پہ رکھا گیا سفید کپڑا اور اس پہ چمکتی ہوئی پلیٹیں ماحول کو نفاست دے رہی تھی۔ مہرو کی نظریں ہر چند لمحے میں ہال میں موجود لوگوں کے رویے اور جمل کی طرف جھک رہی تھی۔ میرب خاموشی سے اس کے قریب بیٹھی تھی، ہاتھ میں کافی کی چھوٹی کپ تھی، مگر دل دھڑک رہا تھا۔ غازان ان دونوں کے قریب کھڑا تھا، خون آشوب نظروں سے انہیں گھور رہا تھا، جیسے ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہو۔ مہرو نے اپنے دل کو سنبھال کر اٹھتے ہوئے کہا، آپ یہیں پر بیٹھے رہیں، ہم دونوں جمل سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر ہی ہوں گے، اگر آپ کو کچھ چاہیے ہو تو کسی بھی ویٹر سے کہہ سکتے ہیں۔ غازان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا، نظریں سخت، لہجہ برہم تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں کہیں نہیں جاؤ گی، خاموشی سے بیٹھی رہو، شادی میں آنا تھا میں لے آیا، آخر میں جا کر جمل سے ملاقات کر لینا، کوئی ضرورت نہیں کہیں بھی جانے کی، وہاں پر کافی مہمان ہیں۔ مہرو نے جھک کر اس کی جانب دیکھا تھا اور دھیمی آواز میں بولی، ہم شادی انجوائے کرنے کے لیے آئے ہیں، سو پلیز آپ تنگ مت کریں، اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ بھی ساتھ چلیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری دوست آپ سے مل کر ہی خوش ہوگی۔ غازان نے سر ہلایا، آنکھوں میں غصے کی چمک۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو مہرو، میرے غصے کو آواز مت دو، تم دونوں بلا وجہ اتنا میک اپ کر کے اور اتنے ہیوی ڈریس پہن کر آئی ہو، تمہیں لگتا ہے تمہیں اس طرح غیروں کی شادی میں دندنانے پھرنے دوں گا؟ اتنے پر نکل آئے ہیں تمہارے۔ مہرو نے تھوڑی دیر آنکھیں جھکائیں، پھر سر اٹھایا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی،
آپ ہماری شادی تو سپائل کر چکے ہیں، اب کسی اور کی شادی میں تو ہمیں انجوائے کرنے دیں۔ غازان نے ہونٹ دبا کر کہا، اگر تمہیں شادی کرنے کا اتنا ہی شوق ہے، ایسے فنکشن کروانے کا شوق ہے، تو میں رکھوا دوں گا۔ ہمارے گھر میں بھی فنکشن، میرب کی شادی ہونی ہے، تمہارا بھی ولیمہ ہوگا، ابھی میں اسی طریقے سے کرواؤں گا، لیکن ابھی نہیں۔ اب تم کہیں نہیں جا رہی، سب غیر لوگ ہیں اور شادی بھی کمبائنڈ ہے، مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ مہرو نے ناک کے نتنے پھلا کر کہا، آپ ایسا ہی کرتے ہیں میرے ساتھ، لیکن میں جا رہی ہوں اور آپ سے میں کمرے میں نپٹوں گی۔ غازان نے اس کے سامنے قدم بڑھایا، ہاتھ تھام کر روکنے کی کوشش بھی کی، آنکھیں بھی دکھائیں، لیکن وہ باز نہیں آئے۔ وہ غصے سے بولا، تم نہیں جاؤ گی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ مہرو نے سر ہلایا، آنکھوں میں پختہ ارادہ لیے بولی، میں جا رہی ہوں، اب کوئی نہیں روک سکتا مجھے۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ وہ سمجھا تھا رخصتی کے بعد وہ سدھر جائے گی، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا تھا۔ وہ مزید سر چڑھ گئی تھی اور وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ ہال میں لوگوں کی ہلکی ہلکی آوازیں، چمکتے پلیٹوں کی روشنی اور نرم روشنی نے ماحول میں سنگینی کے باوجود جشن کی جھلک رکھی تھی۔ میز پہ رکھے گلاب کے پھول اور چمکتے شیشے کے گلاس دونوں کے ارد گرد ماحول کو اور نفیس بنا رہے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، تمہیں تو کمرے میں ہی سیدھا کروں گا، بہت دماغ چل رہا ہے نا تمہارا۔ آج تم گئی میرے کام سے۔ کچھ گھنٹے بعد ڈریسنگ روم کی نرم روشنی میں مہرو کپڑے بدل کر باہر نکلی تو اس کی نظر سوتے ہوئے غازان پر پڑی۔ اس کو لگا تھا آج بھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑے گا، لیکن وہ تو کمرے میں آتے ہی سو گیا تھا۔ وہ بستر پہ گہری نیند سو گیا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے مہرو کی سانس رک گئی، اس کو حالات کی سنگینی کا احساس ہو گیا تھا۔ سب سمجھ آ چکا تھا، اس کا شوہر نامدار ناراض ہو گیا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوئی، وہ فوراً اس کے قریب بڑھ گئی، اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے مہرو نے آہستہ سے کہا، کیا بات ہے اتنی جلدی سو گئے؟ آج آپ کو میری خوبصورتی نظر نہیں آ رہی؟ غازان نے آنکھیں بند رکھی لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ مہرو نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر ہلکا سا جھک کر پوچھا، ناراض ہیں آپ مجھ سے؟ غازان نے اچانک اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ مہرو کے دل میں ایک اچانک خوف سا اتر آیا۔ وہ بستر سے اتر کے تھوڑی دور دوسری طرف جا بیٹھی، آہستہ سے بولی، اچھا معاف کر دیں، آئندہ ایسے آپ کے ساتھ نہیں کروں گی۔ دیکھیں میں کان پکڑ رہی ہوں، آپ تو میرے اتنے اچھے شوہر ہیں اور میں آپ کی ایک نازک سی بیوی ہوں۔ اب آپ سے مذاق بھی نہیں کر سکتی کیا؟ آپ سے ضد بھی نہیں منوا سکتی؟ غازان نے آنکھیں کھول کر گھونٹتے ہوئے کہا، لہجہ خون آشام، مگر در حقیقت آنکھوں میں جذبات کی جلن چھپی تھی۔ دفع ہو جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں تمہارا حشر نشر کر دوں۔ دماغ میرا بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے، تمہیں بالکل شرم و لحاظ نہیں ہے، میرب کے سامنے الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہو۔ بے شک وہ تمہاری دوست ہے، لیکن میری بہن ہے، اور میں نے منع کیا تھا نا کہ تم اتنا ہیوی ڈریس اور اتنا میک اپ نہیں کرو گی، پھر تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی میری بات؟ مہرو نے کان پکڑ کر جھک کر آہستہ سے کہا، پلیز سوری، معاف کر دیں، اگر اہمیت نہیں ہوتی تو کیا میں آپ کے کمرے میں ہوتی جس روز آپ میرے قریب آئے تھے؟ اگلے دن ہی میں شور شرابہ کر کے چلی جاتی، لیکن میں نہیں گئی تھی، صرف آپ کی وجہ سے یہاں ہوں، کیونکہ مجھے آپ کی عزت کا خیال تھا۔ پلیز ایسے مت کریں، معاف کر دیں، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، آپ تو اتنے خوبصورت اور ہینڈسم ہیں، پلیز مان جائیں۔ غازان نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، آنکھوں میں غصے کی چمک کم ہوئی تھی، اس کا دل نرم ہوا تھا۔ چند لمحے بعد اس نے مہرو کو ڈانٹنے کی بجائے اسے آہستہ سے اپنے بازوؤں میں کھینچ لیا۔ مہرو آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگتے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں کہ میں غلطی کر گئی، بس اب مجھ پر غصہ مت کرے غازان۔ غازان نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، بس تم یہ سمجھو کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہاری حفاظت ہر صورت کروں گا۔ مہرو نے چھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا، دل میں سکون ہی سکون تھا۔ جس بات سے وہ ڈر رہی تھی کہ وہ ظالم ہوگا، ڈانٹے گا، وہ ایسا نہیں تھا، بس اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے والا انسان تھا۔ غازان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ماتھے پر آہستہ سے بوسہ دیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو تم میری شریک حیات ہو،
میں صرف تمہیں اس لیے ڈانٹتا ہوں تاکہ تم کسی بھی طرح نہ بھٹکو۔ لڑکی کی عزت کانچ کی مانند ہوتی ہے، اگر ذرا بھی دراڑ آ جائے وہ کہیں کی نہیں رہتی۔ تم جوانی کی دہلیز پر ہو، تمہیں ہر چیز کی احتیاط کرنی چاہیے۔ اس نے سر ہاں میں ہلایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ میرے پاس موجود ہیں میری حفاظت کرنے کے لیے، مجھے اپنی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے اختیار مسکرایا اور ایک بار پھر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور سر نفی میں ہلا کر بولا، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، تم کبھی نہیں سدھر سکتی شرارتی لڑکی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ وہ اس کی ہنسی کو ہی اپنی گرفت میں لے گیا۔ آج پہلی بار اس نے مطمئن ہو کر اپنا آپ اس کے سپرد کر دیا تھا، جبکہ وہ دھیرے دھیرے اس کے وجود میں گم ہونا شروع ہو گیا۔ بے شک جیسا ہم سوچتے ہیں اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت ہمارے لیے نرالے ہی فیصلے کیے بیٹھی ہوتی ہے جس سے ہم ہمیشہ ناواقف رہتے ہیں، اسی لیے ہمیں ہمیشہ قدرت کے فیصلوں پر ہی رضامند رہنا چاہیے، بے شک اسی کے فیصلے نرالے ہیں۔ والسلام۔